شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، ذوالحجہ کے مہینے میں جو اہم واقعات پیش آئے ان میں ایک واقعہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو 18 ذوالحجہ کو پیش آیا اور جمعے کا دن تھا۔ اس کی مناسب یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات، ان کی کچھ سیرت پر گفتگو کی جائے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی ان کی سیرت کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو اور ہمیں بھی ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کا اندازہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہم تک جو یہ دین پہنچا ہے، روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان تک اس دین پہنچنے میں سب سے بڑا جو ایک واسطہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ یہ اللہ کی وہ منتخب جماعت تھی جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، اور ان کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنی رضا اور مغفرت کا اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی۔ ایک مقام میں فرمایا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کسی اور انسان کے بارے میں انبیاء کے علاوہ یہ منقول نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے میری طرف سے رضوان ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور انہی لوگوں کی تعریف میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے خانہ رکھ دیا کہ والذی تبعوہم باحسان، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ تو ہم اور آپ بھی اگر چاہیں کہ ہم ان فضائل کو حاصل کر لیں، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیں، اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی اتباع کر لیں، اخلاص کے ساتھ اتباع کر لیں، ان کے طریقے کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس کو اللہ نے فوز عظیم قرار دیا۔ تو صحابہ کی سیرت کے بیان کرنے کا ایک اہم ترین مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں ان کا اتباع نصیب ہو جائے، اور اس اتباع کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے رضوان اور مغفرت کے پروانے ہیں وہ ہمیں عطا ہو جائے۔ حضرت عثمان ابن عفان کا نام تو عثمان ہے، ان کی زمانہ جاہلیت میں کنیت تھی ابو عامر، لیکن جب پیغمبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ
رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہوا، اور ان سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا عبداللہ۔ بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ جوانی کو نہیں پہنچا تھا، تو پھر ان کی کنیت ہو گئی ابو عبداللہ۔ حضرت عثمان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ ان کے والد کا نام ہے عفان، اس لیے ان کو عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام اروہ ہے، اور نانی کا نام بیضہ ہے۔ اگر والد صاحب کی طرف سے ان کے سلسلے کو دیکھا جائے تو 5ویں پشت میں یہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ عبد مناف میں جا کے پیغمبر کا سلسلہ نسب اور حضرت عثمان کا سلسلہ نسب جڑ جاتا ہے۔ اور اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں تو بیضہ، جن کو ام الحکیم بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ تو اس رشتے سے حضرت عثمان ابن عفان پیغمبر کے بھانجے بھی لگتے ہیں، چونکہ پھوپھیزاد بہن کے بیٹے ہیں، تو یہ ان کو خاص شرف حاصل ہوا۔ بچپن ہی سے ان کا بڑا پاکیزہ زمانہ گزرا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی زنا کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ جو ہے وہ بتوں کے آگے سر جھکایا، جس طرح عام مشرکین کا حال تھا۔ اللہ نے ان کی اس سے حفاظت فرمائی۔ اخلاق کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی سے بھی کبھی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، تو میں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی۔ اور شروع زمانے ہی میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ پیغمبر سے عمر میں تقریباً 6 سال چھوٹے تھے، اور واقعہ فیل کے 6 سال میں ان کی پیدائش ہے۔ 34 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں 4تھے نمبر پر تھا، یعنی 4تھا مسلمان ہونے والا میں تھا۔ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پر جب آپ بصرہ میں حضرت عثمان ابن عفان کے فضائل بیان کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اس سے زمین کو کرید رہے تھے۔ ایک تابعی آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اس موقع میں فرمایا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا کہ اس کا مصداق عثمان ابن عفان۔ یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اس کا مصداق عثمان ابن عفان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ سبقت لهم، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ اور بھلائی پہلے سے مقدر ہو چکی ہے، جن کے لیے ہم نے حسنہ لکھ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں عنہا مبعدون، جو جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جن کو اللہ نے اپنی طرف سے حسنہ اور بہترین چیز مقدر کر کے عطا کر دی، اور ان کو جہنم سے دور ہونے والوں میں شمار اللہ نے قرار دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مصداق عثمان ابن عفان۔ آپ کو ذو النورین، ذو الحجرتین دونوں لقب دیے گئے، اور صحابہ میں فضائل کے اعتبار سے 30 نمبر آپ کو قرار دیا گیا کہ آپ 30 نمبر پر صحابہ کے درمیان باعتبار فضیلت کے شمار ہوتے تھے۔ ذو النورین اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی۔ پہلے حضرت سیدہ رقیہ سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر وہ علیل ہو کر انتقال کر گئی، تو آپ نے دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا، اور پھر ان کا بھی انتقال تو عثمان ابن عفان ہی کی حیات میں ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ بہت پریشان تھے۔ پیغمبر نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول، آپ سے جو ایک تعلق پیدا ہوا تھا آپ کی صاحبزادیوں کی نسبت سے، وہ اب ختم ہو گیا ان کی وفات پر، اس پر غمزدہ اور پریشان ہوں۔ فرمایا کہ عثمان، اگر اللہ نے مجھ کو 40 بیٹیاں دی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے سب تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر 100 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہوتی تو اے عثمان یک کے بعد دیگرے وہ تمہارے نکاح میں دے۔ اور پیغمبر نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہے، اور جنت میں جو میرا ساتھ دینے والا میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ابن عفان۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سارے صحابہ جو عشر مبشرہ میں ہیں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک اپنے برابر والے کے ساتھ ہو جائے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ مل جائے، اور خود آگے بڑھ کر آپ حضرت عثمان ابن عفان کو گلے سے لگائے اور آپ ان کے ساتھ ہوئے۔ یہ شرف بھی ان کو دنیا میں اللہ نے بخشا۔ ذو النورین جو آپ کو کہا گیا 2 نور والا، اسی نسبت سے کہا گیا کہ
کہ آپ کے عقد نکاح میں پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے آئیں، اور پوری امت میں یہ شرف سوائے عثمان ابن عفان کے کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آئیں۔ آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا گیا اس لیے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، چونکہ آپ اسلام لانے والوں میں سبقت کرنے والے تھے، شروع زمانے میں اسلام لانے والے تھے، تو اس لیے 2 ہجرتیں آپ نے فرمائی۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور اس ہجرت میں آپ کی زوجہ محترمہ پیغمبر کی صاحبزادی سیدہ رقیہ آپ کے ساتھ تھی۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ کی ہجرت بھی عثمان ابن عفان نے مکہ مکرمہ سے فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، اس لیے آپ کو کہا گیا ذوالہجرتین۔ اسی طرح آپ کا لقب ہے ذوالقبلتین، آپ نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، قبلہ اولیٰ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی اور قبلہ ثانی کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہ حضرات صحابہ کرام جو شروع میں مسلمان ہو چکے تھے اور پہلے اسلام لائے تھے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ ان کو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ غزوات میں آپ کی شرکت کا یہ عالم تھا کہ آپ تمام ہی غزوات میں پیغمبر کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان تم ان کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو، تو ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں مت جاؤ۔ آپ پیغمبر کے حکم سے اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رک گئے، لیکن جب بدر کی غنیمت کو پیغمبر نے تقسیم فرمایا تو حضرت عثمان ابن عفان کا مستقل حصہ رکھا، گویا آپ نے ان کو غزوہ بدر کا شریک قرار دیا، اس لیے کہ پیغمبر کے حکم سے وہ پیچھے رہے تھے، اپنی خوشی سے نہیں رہے تھے، تو آپ نے ان کو غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں میں شریک کیا اور آپ کے لیے بھی غنیمت کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ اور جب غزوہ بدر سے واپسی ہوئی تو حضرت ام کلثوم کی تدفین سے وہ فارغ ہو رہے تھے، ان کی قبر پر مٹی ڈال کے فارغ ہو رہے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا ہے، سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کو لیتے ہوئے آپ نے عمرے کا سفر فرمایا۔ آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے اور آپ تشریف لے گئے، لیکن اہل مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا۔ تو آپ نے اہل مکہ سے، قریش مکہ سے رابطے کے لیے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان ابن عفان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر سرزمین مکہ پر پیغمبر کے نزدیک عثمان ابن عفان سے کوئی معزز شخص ہوتا تو آپ اس وقت سفیر بنا کر اسی کو بھیجتے، لیکن سرزمین مکہ میں اس وقت سب سے زیادہ معزز آپ کی نگاہ میں عثمان ابن عفان، اس لیے آپ نے ان کو بھیجا۔ جب وہ تشریف لے کے بات چیت کی تو کسی نے پیچھے پیغمبر کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ عثمان ابن عفان تو بڑے اچھے رہے، وہ تو طواف بھی کر لیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے، اور ہم محروم رہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے عثمان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ میرے بغیر طواف کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے سردار تھے، کہا کہ عثمان تم آئے ہو، تم کو تو میں اجازت دے سکتا ہوں کہ تم جاؤ حرم میں طواف کر لو، بیت اللہ کا دیدار کر لو، لیکن تمہارے نبی کو اور صحابہ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو عثمان ابن عفان نے کہا جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے مجھے بھی طواف کرنا گوارا نہیں، میں ان کے ساتھ ہی طواف کروں۔ اور اس موقع پر کسی نے یہ خبر اڑائی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع پر صحابہ کرام سے بیعت لی، اور بیعت بھی کس پہ تھی؟ موت پر بیعت تھی، ایک درخت کے نیچے بیعت تھی۔ صحابہ اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے اور آپ کو بیعت دیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، موت پر بیعت کر رہے ہیں، جو حکم فرمائیں گے ہمیں قبول ہے۔ آخر میں آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اگرچہ وہ موجود نہیں تھے لیکن آپ نے ان کی غیر موجودگی میں اپنے ایک ہاتھ کو عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اس پر رکھ کر فرمایا کہ میں نے ان کو یہاں بیعت کیا ہے، اور اس طریقے سے ان کو بھی اس بیعت میں شامل فرمایا۔ جب وہ واپس ہوئے تو اللہ کی طرف سے آیتیں اتری کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ تو اس سے ان مومنوں کے فضائل کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی، ان کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کا بھی اس سے مرتبہ معلوم ہوا
کہ انہوں نے بھی چونکہ پیغمبر کے ہاتھ پر اس طریقے سے بیعت کی کہ پیغمبر نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور اپنے ہی ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھ کر ان کو بیعت فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سخت مشکل کا وقت تھا اور دور دراز کا سفر تھا اور موسم بھی بڑا گرم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ ایک مشکل غزوہ درپیش ہے، جس سے جو ہو سکے وہ اس میں اپنی مال کی قربانی پیش کرے۔ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگے۔ اسی غزوے میں حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دل میں خیال آیا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس آج مال زیادہ ہے، میں زیادہ مال پیغمبر کے ہاتھ پر رکھوں گا، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کروں گا تو اس نیکی میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادھر صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال جمع کیا اور سب لے کر آ گئے۔ پیغمبر نے عمر فاروق سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا اللہ تمہیں خوب برکتوں سے نوازے، خوشی کا اظہار کیا۔ صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول سارا مال لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اس رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس موقع پر عمر فاروق نے یہ بات عرض کیا ابو بکر صدیق ہم نیکی میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم نیکیوں میں تم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو صحابہ کرام میں پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے، ان کے آپس میں مسابقہ دیکھیے کس چیز میں ہو رہا ہے، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہو رہا ہے۔ اسی غزوے میں حضرت عثمان ابن عفان نے 10,000 افراد کا سامان خود مہیا فرمایا۔ کل تعداد مسلمانوں کی 30,000 پیادہ اور 10,000 سوار، 40,000 لکھی ہے، بعض نے کہا 30,000 تھی، بعض نے کہا 40,000۔ اگر 40,000 صحابہ کرام ہو تو ان میں 10,000 سوار تھے اور 30,000 پیدل تھے۔ ان 40,000 میں سے 10,000 کا مکمل سامان حضرت عثمان ابن عفان نے پیغمبر کی خدمت میں حاضر کیا، اس طریقے سے کہ ایک ایک تسمہ ہر شخص کا 10,000 میں سے آپ نے خود اپنے مال میں سے بنا کر دیا۔ 1,000 دینار پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، اور 70 گھوڑے اور 1,000 اونٹ مع ساز و سامان کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کی، اور آپ نے ان دیناروں کو ہاتھ میں لیا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ان کو ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے، جو عمل ہوگا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے، اور بہت خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ ان کی سخاوت کا حال تھا۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی تنگی تھی، میٹھا پانی نہیں تھا۔ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، بیر روما اسے کہا جاتا ہے، اس میں میٹھا پانی تھا اور مسلمانوں پر بڑی سختی کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اس کے لیے مغفرت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر بقول مولا علی خائی رحمہ اللہ کے 35,000 درہم میں اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب بیر عریس کی بات آئی تو اس موقع پر اس بیر عریس میں صحابہ کرام تشریف جا رہے تھے۔ ایک موقع پہ آپ بھی وہاں موجود تھے، پہلے صحابی صدیق اکبر آئے، آپ نے بھیجا خادم کو جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ، جو ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو دیکھا صدیق اکبر ہے، فرمایا کہ تم کو بشارت ہو پیغمبر کی طرف سے، انہوں نے کہا الحمدللہ، اندر آ گئے۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی، پھر آپ نے بھیجا کہ خادم کو جاؤ جا کر دروازہ کھولو، جو موجود ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو جا کے کھولا تو حضرت فاروق اعظم تھے، انہوں نے کہا الحمدللہ، اندر تشریف لے آئے۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، پھر خادموں کو جاؤ جا کر دیکھو، جو آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو اور اس کو ان مصائب کے ساتھ بشارت دو جو اس کو پیش آئیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان ابن عفان موجود تھے، خادم نے پیغمبر کی بشارت سنائی اور ساتھ اس کا بھی ذکر کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان مصائب کے ساتھ بشارت ہے جو اس کے اوپر آئیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا بشارت پر، اور مصائب کے بارے میں کہا اللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرے گا، وہ بھی نہ تشریف لے آئے۔ یہ بھی ان کے فضائل میں ہے کہ تیسرے نمبر پر ان کو جنت کی بشارت دی۔ پیر حدیث میں آپ اس وقت قائم پذیر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ کے آپس میں جب فضائل بیان کرتے تھے کون سب سے افضل ہے تو ہم پہلے نمبر پر صدیق اکبر کو قرار دیتے تھے، ان کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے۔ دوسرے نمبر پر ہم حضرت عمر فاروق کو رکھتے تھے اور ان کے برابر کسی اور کو قرار نہیں دیتے تھے۔
اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ابن عفان کو ہم سمجھا کرتے تھے اور ان کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، اور اس کے بعد بقیہ صحابہ میں ہم کوئی تفضیل نہیں کرتے تھے، فضائل بیان نہیں کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر بھی حضرت عثمان ابن عفان کو صحابہ سمجھا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر جب حضرت عثمان ابن عفان کو محاصرین نے اور آپ پر حملہ کرنے والوں نے گھیر لیا تھا، اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ اسلام میں 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو قتل کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ کوئی شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرے کوئی اسلام لانے کے بعد علیہ باللہ مرتد ہو جائے، پھر جائے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کو ناحق قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر کہا تم جانتے ہو میں نے تو نہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا نہ اسلام میں کبھی زنا کیا، میں نے تو کبھی جاہلیت و اسلام میں کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، اور الحمدللہ جب سے اسلام لایا ہوں اس سے نہ کبھی پھرا ہوں نہ کبھی پھرنے کا خیال گزرا ہے، دل میں خیال بھی نہیں آیا تو مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ ملعون جو آپ پر حملہ آور ہوا تھا، جس کو الموت الاسود کہا جاتا تھا، اس نے آ کر، آپ چونکہ عمر کے آخری حصے میں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، تو آپ کو گلا گھونٹا، اور گلا گھونٹنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ نرم کسی چیز کو نہیں دیکھا، بڑھاپے میں جسم بڑا نرم ہو گیا تھا، اور کہا جب میں ان کا گلا گھونٹا تو ان کی جان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے سانپ کا سانس نکل رہا ہو تو پورا جسم اس کا حرکت کرتا ہے، ہل رہا ہوتا ہے، ایسے ان کا جسم تڑپ رہا، اور ان کو گلا گھونٹ کر باہر آیا۔ دوسرا ایک ملعون داخل ہوا اور اس نے جا کر جب تلوار سے حملہ کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کو روکنے کے لیے آگے کیا، انگلیاں کٹیں، تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا ان انگلیوں سے میں نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کو لکھا ہے۔ کاتب وحی ہونے کا اعزاز حضرت عثمان ابن عفان کو حاصل ہوا، اور مفصلات کی جو صورتیں ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک، ان تمام صورتوں کی کتابت پیغمبر نے ان سے کروائی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا اور ان انگلیوں کو ظالموں نے کاٹا۔ جس موقع پر آپ کا محاصرہ ہوا تھا، آپ کے مخلص جانشاہ صحابہ جو آپ کے دیگر موجود تھے وہ آپ سے اجازت لیتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان لوگوں کے اوپر حملہ کریں، ان کو جواب دیں، یا اگر ممکن ہو تو آپ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں، مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں فتنے کے آغاز کا سبب نہیں بننا چاہتا، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ تلواروں کو نیام میں رکھے، کوئی ان سے مقابلہ نہ کرے۔ یعنی میں مظلومانہ شہادت تو برداشت کر سکتا ہوں، مسلمانوں کے آپس میں فتنہ برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قتل و غارت کری۔ جہاں تک بات ہے کہ میں پچھلے دروازے سے باہر نکل جاؤں تو پیغمبر کا پڑوس چھوڑ کر جانے کی میری ہمت نہیں، میں پیغمبر کا پڑوس چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے آخری صفحے پر آیت ہے، وہ مصحف کا صفحہ کھلا ہوا تھا، آپ کا ہمارا خون اسی مصحف کے اوپر گرا تھا اور وہاں شہید ہوئے، اور جس وقت شہید ہوئے روزے کی حالت میں۔ حضرت عثمان ابن عفان کی عبادت بڑی مشہور تھی، ایسی مشہور تھی کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا، صحابہ کرام میں یہ آپ سے منقول ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے، رات کو قیام اللیل میں ایک رکعت میں پورا قرآن، اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور میں نے خطبے میں جو آیت تلاوت کی ہے جس پر اللہ فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہ وہ شخص جو رات کے اوقات میں عبادت کرتا ہے، رات اس طرح گزارتا ہے کہ وہ سجدے اور رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، سجدوں میں ہوتا ہے، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت کا خوف رکھتا ہے، پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اللہ فرمانے کا یہ برابر ہو سکتا ہے اس سے جو ایسا نہ ہو؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کیا جو علم رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو علم نہیں رکھتے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ بے شک عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بقول حضرت عثمان ابن عفان مراد ہیں، اور ان کی 4 صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ قائمہ، دوسری صفت یہ ہے ساجدہ، تیسری صفت ہے یحذر الآخرہ،
چوتھی صفت ہے یرجو رحمت رب. یہ کیا کرتے تھے؟ رات بھر قیام میں ہوتے تھے، قیام کیا کرتے تھے. ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک رکعت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت یہ ان کا معمول تھا. ساجد لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اور اکثر روزے کی حالت میں ہوتے تھے. جس روز شہادت ہوئی اس روز بھی روزے کی حالت میں تھے. اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور فرمایا کہ عثمان اگر تم چاہو تو تمہارے لیے فتح کے اسباب میسر ہو جائیں، تمہیں فتح مل جائے ظالموں کے اوپر، دشمنوں پر تم غالب آ جاؤ، اور چاہو تو ہمارے ساتھ روزہ افطار کر لو. تو عثمان بن عفان نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ پیغمبر اور صدیق اکبر فاروق اعظم تینوں آپ کے خواب میں آئے اور کہا کہ عثمان شام کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. اور شام ہونے سے پہلے ہی اس روزے کی حالت میں مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی. تو یہ خواب بھی سچا ثابت ہوا. اور آپ نے بیدار ہونے کے بعد اپنے اطراف کے لوگوں سے کہا، قریب کے لوگوں سے کہا کہ مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے اور میں نے خواب میں یہ بات سامنے رکھی ہے، تو مجھے امید یہ ہے کہ میں افطار انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ کروں گا، اور ضرور ان کو یہ مقام ملا ہوگا کہ اس روز افطار میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہوئے. تو ان کی عبادت کا یہ حال تھا. صدقات و خیرات کا یہ حال تھا کہ 10,000 کا تو انتظام خود کیا، بیر روما کو خرید کر وقف کیا. جب مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے، اس کے ساتھ والی زمین ہے، کون ہے جو اس کو خرید کر زمین کو مسجد کے لیے وقف کرے، اس کے لیے مغفرت ہے. تو حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور اس زمین کو خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے وقف کیا. اور وہاں بھی لکھا ہے کہ 25,000 یا 20,000 درہم میں وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور اتنی رقم خرچ کر کے اس کو زمین کے لیے وقف کیا. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کا یہ. ایک تو قرآن کریم کے جامع ہونے کی حیثیت سے جو قرآن کریم کو جمع کیا، اور مصحف عثمانی آج روح زمین پر عموماً اسی سے تلاوت کی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم میں، اس کا نام ہے مصحف عثمانی. مصحف کا معنی قرآن کریم، اور عثمانی حضرت عثمان کی نسبت ہے کہ انہوں نے اس طرح اس کو جمع کرایا. جب تک روح زمین پر قرآن کریم مصحف عثمانی سے پڑھا جائے گا، عثمان ابن عفان کا صدقہ جاریہ ہے. مسجد نبوی کی توسیع خود بھی اپنے زمانے خلافت میں فرمائی، اور پیغمبر کے زمانے میں زمین خرید کر دی. جب تک مسجد نبوی میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس وقت تک ان کا صدقہ جاریہ اس میں شامل رہے گا. ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ان کو مل رہا ہے. پھر فرمایا کہ جو تیسری صفت تھی یحذر الآخرہ، آخرت سے بہت ڈرتے، خشیت بے انتہا ہے. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جب قبرستان سے گزر ہوتا تھا، قبر کو دیکھتے تھے، جنازے کو دیکھتے تھے، اتنا گریہ طاری ہوتا تھا کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے آپ سے یہ بات کہی کہ کیا وجہ ہے آپ کے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب قبر کا اور جنازے کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں نجات پا گیا، بچ گیا، وہ بقیہ تمام مراحل میں بچ جائے گا. جو اس میں پکڑا گیا تو بقیہ مراحل میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اس کی مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. حالانکہ فضائل آپ سن رہے ہیں کہ عشر مبشر میں دنیا کے اندر پیغمبر نے اپنی حیات میں جن کو جنت کی بشارت دی ان میں شامل ہے. اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، 3 بر اعظموں کے اوپر ان کی خلافت قائم، اتنا بڑا دین کی خدمت کرنے والا، لیکن قبر کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر ایسے روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. یہ ان کا اللہ سے تعلق تھا، اللہ کی خشیت تھی، آخرت کی فکر تھی. یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے تھے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور فرمایا کہ اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام کا حال یہی تھا، ان میں ایک طرف خوف تھا، ایک طرف رحمت تھی. آپ کی صفات میں ایک اہم ترین صفت شرم و حیا ہے. پیغمبر نے خود فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان. سارے صحابوں میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ابن عفان. ایک موقع پر آپ گھر میں تشریف فرما تھے، صدیق عائشہ بھی موجود تھیں، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. صدیق اکبر تشریف لائے، آپ آرام سے اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہے. عمر فاروق تشریف لائے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. دستک ہوئی، عثمان ابن عفان کا پتہ لگا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے.
چادر مبارک اپنے اوپر لے لی. حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو. جب وہ چلے گئے تو آپ سے صدیق عائشہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میرے والد ابو بکر صدیق موجود تھے, آپ کی کیفیت نہیں ہوئی, فاروق اعظم آئے یہ کیفیت نہیں ہوئی, عثمان ابن عفان کے آنے پر ایسی کیفیت. فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں, اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس طرح نہ کرتا تو حیا کی وجہ سے وہ نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے, اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, جس حاجت کے لیے آئے تھے اس حاجت کو پورا نہیں کر سکتے تھے, اس لیے میں نے اس طرح اہتمام کیا. حدیث شریف کی روح سے حیا اور ایمان یہ دو آپس میں ساتھی ہیں. جب ان میں ایک رخصت ہو جاتا ہے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے, شرم نکل جائے, تو پھر آہستہ آہستہ ایمان بھی نکل جاتا ہے. شرم اور حیا ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ سے روکتی ہیں, اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہیں, اللہ کی معصیت سے روکتی ہیں. اس حدیث شریف آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا نہ ہو تو جو چاہو تم کرو. تو عثمان ابن عفان کی اس سیرت کے اختصار سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں ان کے مرتبے کا بھی علم حاصل ہو اور ہم ان کی سیرت میں ان کا اتباع بھی کریں جو ان کے اندر صفات تھیں, عبادت کی, سخاوت کی, شرم و حیا کی. اللہ ہمارے اندر اس کو پیدا فرمائے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.